بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السکر العوارض المکتسبہ، یعنی ایسے عوارض کی بحث چل رہی تھی جو کہ انسان خود سے اختیار کرتا ہے، یعنی ایسے اسباب جو انسان کے لیے عذر بن سکیں کہ وہ احکام سے احکام کا اس سے مواخذہ نہ کیا جائے اور وہ نااہل ہو جائے، شریعت کے لیے نااہل ہو جائے، یعنی ان عوارض اور ان اسباب کے ہوتے ہوئے اس سے شریعت یا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ کرے، اور ان کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں۔ یہ پانچویں قسم چل رہی ہے سکر، اور سکر کہتے ہیں نشہ آور ہونا، کوئی چیز ایسی کھا لینا جس سے انسان پر نشہ طاری ہو جائے اور وہ اپنے حواس میں نہ رہے۔ اور سکر کی تعریف یہاں ایسے کی جا سکتی ہے کہ انسان شراب پی لے یا کوئی اس سے ملتی جلتی ایسی چیز جو کہ اس کے لیے زوال عقل کا سبب بن جائے، یعنی اس کی وجہ سے وہ ایسے کام کرے جو عقل کے تقاضوں کے مخالف ہو، اور جب اس نشہ سے افاقہ ہو تو اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ اس نے حالت نشے کی حالت میں اس سے کیا کیا صادر ہوا، کیا کیا اس سے ارتکابات ہوئے، کیا کیا اس سے اعمال صادر ہوئے۔ تو یہ ایک سکر کی تعریف ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس میں شراب، چرس، ایسی چیزیں جو کہ نشہ کے باعث بن سکتی ہیں، اگر وہ انسان استعمال کرتا ہے تو اس سے زوال عقل آتا ہے اس کے نتیجے میں، اور یہ کہ افاقہ آنے پر اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے حالت سکر میں کیا کیا کام کیے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اب یہ جو نشہ ہونا ہے یہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے، معطل کر دیتا ہے، اور انسان اچھے برے کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی اہلیت ادا ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ حالت سکر میں ہے کہ اس کو اپنا پتہ نہیں ہے، اور اس سے شریعت کا اس کو خطاب بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے اس عقل کی اس سطح پر نہیں ہے۔ اور کیونکہ شریعت میں کسی چیز کا اہل ہونا، اہلیت کے باب میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک تو عاقل ہو، بالغ ہو، اور یہ استطاعت رکھتا ہو۔ اب اس میں وہ عاقل ہونا، وہ والی صفت ختم ہوگی تو اس کا مطلب اس کی اہلیت ہی زائل ہوگی، اس کو شریعت کا خطاب نہیں ہے جب تک وہ اس نشہ کی حالت میں۔ البتہ یہ کہ فقہا نے کچھ اس کے مراحل طے کیے ہیں، کچھ اس کے احوال طے کیے ہیں کہ یعنی نشہ کسی ایسے طریقے سے لیا جائے جو کہ مباح ہو، جائز ہو، اس کے کچھ اور احکام ہیں، اور اس کو عذر سمجھا جا سکتا ہے بعض احکام کے لیے۔ البتہ یہ کہ ایسا نشہ جو کہ حرام ہے، اگر انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے کیا احکام ہیں، کیا اسے مواخذہ کیا جائے گا یا نہیں، تو اس کے سارے انشاءاللہ آگے احکام آئیں گے۔ یعنی دو طرح کا یہ نشہ ہوتا ہے، ایک تو جائز طریقے سے اختیار کیا گیا یہ نشہ، اور ایک غیر جائز یا حرام طریقے سے اختیار کیا گیا یہ نشہ ہے۔ اب نشہ اگر ایسے طریقے سے انسان پر طاری ہو جو کہ مباح ہے، اس کے لیے اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ یہ کہ ایک انسان اس وجہ سے نشہ آور ہو جائے، اس وجہ سے اس پر نشہ طاری ہو کہ اس کو مجبور کیا گیا ہے، مجبور کر کے اس کو کوئی نشہ دیا گیا ہے، اس کو شراب پلایا گیا ہے، اس کو کوئی افیم یا گانجا وغیرہ کوئی ایسی چیزیں جو کہ نشہ کا باعث بن سکتی ہیں، وہ اگر پلائی جائیں تو یہ انسان ابھی مجبور ہے، یا وہ ایسی دوا پی لیتا ہے جس میں یہ نشہ کچھ پایا جاتا ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ جو دوا استعمال کر رہا ہے تو یہ ایک طرح کی مباح چیز ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جو کہ ابھی مجبوری میں وہ جو کام کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے لیے مباح ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں جس میں انسان مجبور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے۔
جیسا کہ حدیث ہم نے پہلے پڑھ چکی ہے، رفع عن امتی ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اس میں یہ بھی بیان کیا کہ جو مجبور کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے طریقے جو کہ انسان اس میں مجبور ہو، انسان کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو، یا کوئی ایسی دوا اختیار کرے، دوا کو پی لے جو کہ نشہ آور ہو، تو اگر وہ ان طریق سے اس کو نشہ ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، مطلب یہ کہ اس میں مجبور تھا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس حالت میں یعنی نشہ کی حالت میں اس کا حکم ہوگا جیسا کہ مدہوش عام بے ہوش بندے کا حکم ہوتا ہے۔ بے ہوش کا حکم ہم نے پہلے عوارض میں پڑھ لیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ خود اس کو کوئی بیماری ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا مرگی اس پہ آ جاتی ہے، تو اس کا جو حکم تھا وہ اسی کا حکم بھی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، یعنی حقوق اللہ جن میں عبادات اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ جن کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسے معاملات میں اس بات کی چھوٹ دی گئی ہے کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں اس کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ کہ یہ نشہ اور یہ جو اس پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، اگر یہ بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے تو وہ جب اس کو افاقہ ہوگا تو وہ چھوٹی ہوئی جو عبادات ہیں یا جو بھی معاملات جو اللہ کا تعلق جن معاملات کا اللہ کی طرف تعلق ہے، تو ان کو دوبارہ ادا کرے گا، قضا ادا کرے گا۔ البتہ اگر وہ بہت زیادہ لمبا اس کا عرصہ ہو گیا ہے جس سے اگر قضا ادا کی جائے تو اس پر حرج واقع ہوتا ہے، حرج لازم آتا ہے، تو اس کو پھر قضا ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی چھوٹ دی گئی۔ اور یہ کہ اس کے جو قولی تصرفات ہیں، جو قول اس کے منہ سے صادر ہوتا ہے، اس کی زبان سے صادر ہوتا ہے، تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ خود ابھی عقل کی حالت میں نہیں ہے کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں رہا۔ البتہ یہی بندہ جو کہ مباح طریقے سے اس کو نشہ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ فعلی تصرفات کرتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، یعنی جس ایسے افعال جو اس سے صادر ہوں اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو جو کہ مالی ہوں، مطلب کسی کا مال تلف کر لیا ہے، مطلب نشے کی حالت میں کسی کو مطلب کسی کا مال تلف کیا ہے یا اس کا مال مطلب کسی بھی طریقے سے اس نے نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے اس نقصان کی تلافی کرنی ہے اور اس کا مطلب ضمان دینا ہے، یا کوئی انسان کو قتل کر دیا تو اس کا بھی دیت دینی ہوگی۔ وہ سارے معاملات جو ہم نے پڑھے تھے مدہوشی اور بے ہوشی کے جو احکام تھے۔ البتہ یہ کہ اس کے جو نشے کی حالت میں افعال صادر ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے اس پر کوئی بدنی مواخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ فار ایگزامپل اگر وہ کسی کو مار دیتا ہے تو اس سے اس کے مقابلے میں یا اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے دیت لی جائے گی لیکن قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس افعال کے صادر کرتے ہوئے عقل کی حالت میں نہیں تھا اور نہ ہی وہ سمجھ رہا تھا جو وہ کر رہا ہے۔ البتہ جو اس سے نقصان ہوا ہے اس کا کسی طرح سے وہ اس کی مطلب ضمان دیتا ہے اور اس کا بدل دیتا ہے۔ اب دوسری قسم وہ کہ نشہ کسی حرام طریقے سے اختیار کیا جائے، تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کے تصرفات کو کیا سمجھا جائے گا اور اس کے جو معاملات ہیں قولی معاملات اور فعلی معاملات اس کا کیا حکم ہوگا۔ اس لیے اور اختلاف کا سبب یہ ہے کہ انسان نے وہ جو طریقہ اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو نشہ ہو گیا وہ حرام تھا، تو حرام اس نے خود اختیار کیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو نشہ ہوا ہے اس کے احکام میں کچھ اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ البتہ راجح قول آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ جہاں تک بات کی جائے ایک نشہ اختیار کیے ہوئے شخص کے جو اس نے خود اپنے اختیار سے نشہ کیا ہے اور حرام نشہ ہے، تو اس کے افعال کو جو کہ حقوق العباد سے متعلق ہیں اس کا مواخذہ اس سے لیا جائے گا۔ اگر وہ مالی طور پہ مطلب کسی کا مال طلب کر لیا، کسی کے مال پر ڈاکہ ڈال دیا، مطلب کسی طرح سے انسان کا مال تلف کر لیا، یا کسی کا نفس کا نقصان کیا، کسی کی جانی نقصان اس نے کر دیا، تو دونوں حالات میں اس کو اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔
اگر یہ انسان مال کسی کا لیتا ہے تو اس کو مال واپس کرے گا، اور اگر کسی کو مار دیتا ہے تو اس کو قصاص بھی دینا پڑے گا۔ پیچھے تو ہم نے پڑھا نا، اگر مباح طریقے سے اس کو نشہ ہوتا ہے، کسی مجبوری کی حالت میں، یا دوائی لے لیتا ہے، یا کوئی بھی طریقہ جو کہ مباح ہے، اس صورت میں اگر اسے قتل صادر ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو اس سے مواخذہ قصاص کی صورت میں نہیں ہوگا، دیت کی صورت میں ہوگا۔ لیکن اس صورت میں جب وہ حرام طریقے سے خود نشہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر کسی کو وہ مار دیتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ زنا کر دیتا ہے اس حالت میں، تو اس پر بھی حد عائد ہوگی۔ اب آگے مسئلہ آتا ہے کہ ایسے شخص کا اگر اس سے کوئی اقوال صادر ہوتے ہیں تو اس کا کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جہاں تک افعال کا معاملہ ہے تو اس سے پوری طرح سے مواخذہ کیا جائے گا، بدنی بھی اور مالی بھی۔ البتہ اقوال کے لحاظ سے جو صحیح رائے اور صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اقوال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انسان اس حالت میں اس کا کوئی قصد اور ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ عقل اس کی اس حالت میں زائل ہوئی ہوتی ہے، اور عقل کی غیر موجودگی میں شریعت کا اس کو خطاب بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کے لیے سزا کے طور پہ یہ چیز بھی کرتے ہیں کہ اس کے مطلب اس کے لیے کوئی حد مقرر کرتے ہیں اس کی قول کے مقابلے میں، تو یہ حد شریعت کی طرف سے ہونی چاہیے، انسان اپنی رائے کی طرف سے، اپنی رائے سے نہیں کر سکتا۔ تو نصوص یہی کہتی ہیں کہ جو ایک نشہ اختیار کرنے والا، نشہ جس کو ہو گیا ہے، تو وہ جو کہہ رہا ہے اس کا قصد ہی نہیں ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ ایک اجمی بندہ ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں عربی کے بالکل الفاظ کا کچھ بھی نہیں پتہ، اور اس کو اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ طلاق، اب اس کو طلاق کا بالکل کچھ بھی نہیں پتہ، تو اس کے کہنے سے طلاق وارد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا قصد ہی نہیں ہے، نہ ارادہ ہے۔ اب آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں کہ پیچھے جو بات چل رہی تھی کہ ایک انسان جو خود نشہ لیتا ہے اور حرام طریقے سے لیتا ہے، تو اگر وہ کوئی ایسا فعل کر بیٹھتا ہے جس پر اس پر حد عائد ہوتی ہے، تو یہ اس کے اپنے فعل کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جی جنون بھی تو اسی طرح ہے کہ ایک بندہ پاگل ہے تو اس سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہے، بے شک اس سے قتل ہو جائے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کا معاملہ جنون سے الگ ہے، پاگل پن سے الگ ہے، اس لیے کہ اس نے جنون جو پاگل پن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس بندے کا خود اختیار کیا ہوا نہیں ہے۔ البتہ یہ جو نشہ والا معاملہ ہے، یہ اس نے خود اختیار کیا، اپنے اوپر طاری کیا اس کو۔ تو ایسے حالات میں انسان اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کا اس کی سزا دی جاتی ہے، یا اس پر حد عائد ہوتی ہے، تو یہ اس کے اپنے ہی اس فعل کا نتیجہ ہے، اور یہ ایک طرح کا سد الذرائع کے طور پہ ہے۔ اور یہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ شریعت نے مفاسد کو اور جو فساد والی چیزیں ہیں اس کو روکنے کے لیے سد الذرائع اختیار کیے ہیں، یعنی ذریعے کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ذریعہ ہے جس کی وجہ سے مفاسد بڑھیں گے، اسی ذریعے کو ہی ختم کر دیا کہ انسان نشہ کرے ہی نہ۔ اور دوسرا یہ کہ اس نشہ جو اس نے کیا ہے اس کے بعد جو اس پر حد عائد ہوگی وہ 80 کوڑے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس کے احکام ہیں، اور راجح اس میں موقف یہی ہے کہ اس کے اقوال سارے جو اس کے زبان سے صادر ہوتے ہیں اس کو مکمل طور پر اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، البتہ اسے جو بھی جرائم ہوں گے اس کا پورا مواخذہ اس سے لیا جائے گا اور اس سے بدل لیا جائے گا۔ تو یہ ایک نشہ کے حالت میں ہونے والے انسان کی اقسام اور اس کی جو بھی بنیادی احکام تھے وہ آتے ہیں، اور اس میں اہلیت کیسے زائل ہوتی ہے، کب زائل ہوتی ہے، اور کیا کیا اس میں شریعت نے رخصتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ چیز ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سارے جو آپ احکام پڑھ رہے ہیں، ساری رخصتیں پڑھ رہی ہیں شریعت کی طرف سے، یہ اس کا سب سے بڑا مفتی پہلے دل ہے۔ انسان خود جانتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے اور اس پر کون کون سا حکم لگ رہا ہے، اگر وہ یہ چیزیں بنیادی طور پر جانتا ہوتا ہے تو انسان خود جان بوجھ کے اگر وہ مطلب یہ کہ اس کو اختیار کرتا ہے، اور جان بوجھ کے اگر وہ غلط طریقے پہ چلتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا دل بیمار ہے، دل میں وہ چیز بیماری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیڑھ اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بیماریوں سے بچائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔